بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ڈیمپڈ آسیلیشن اینڈ شارپنیس آف ریزوننس کے بارے میں ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسیلیشن یا وائبریشن کی۔ اگر آپ کسی سسٹم پر فورس لگاتے ہیں اور وہ سسٹم بیک اینڈ فورتھ موشن اباؤٹ دی مین پوزیشن سٹارٹ کرتا ہے تو اس طرح کے موشن کو آسیلیشن یا وائبریشن کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح ایسا آسیلیشن جس کا ایمپلیٹیوڈ وقت کے ساتھ کم ہو رہا ہو تو اس طرح کے آسیلیشن یا وائبریشن کو ڈیمپڈ آسیلیشن کہا جاتا ہے۔ فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اسپرنگ ماس سسٹم وائبریشن پرفارم کر رہا ہے، وقت کے ساتھ اس کی انرجی میں کمی آ رہی ہے، اس کا ایمپلیٹیوڈ کم ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اسپرنگ ماس سسٹم ایک ریزسٹیو میڈیم میں وائبریشن پرفارم کر رہا ہے۔ یہ اسپرنگ ماس سسٹم گیس میڈیم میں وائبریشن پرفارم کر رہا ہے اور گیس کے پارٹیکل اس سسٹم کے ساتھ جب کولیجن کریں گے تو اس کی انرجی میں کمی آئے گی۔ تو ایسا آسیلیشن جس کی انرجی میں کمی آتی ہے، ایسے آسیلیشن کو ہم ڈیمپڈ آسیلیشن کہتے ہیں، اور ایسا پروسیس جس کی انرجی میں کمی آتی ہے، ایسے پروسیس کو ڈیمپنگ کہا جاتا ہے۔ فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا سسٹم وائبریٹ کر رہا ہے جس کی ایمپلیٹیوڈ میں کمی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ایک نان ریزسٹیو میڈیم میں وائبریشن پرفارم کر رہا ہے۔ اگر سسٹم ریزسٹیو میڈیم میں وائبریشن پرفارم کرے گا تو وقت کے ساتھ اس کی انرجی میں، اس کی ایمپلیٹیوڈ میں کمی آئے گی، جیسا کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے آسیلیشن کو ڈیمپڈ آسیلیشن کہا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی۔ ڈیمپنگ پروسیس یوز ہوتا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم میں۔ اگر آپ کی مسافت جاری ہے ایک رف روڈ کے اوپر تو آپ کو تو آپ فیل کریں گے بہت زیادہ شاکس کو۔ ان شاکس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کار کے سسپینشن سسٹم میں اسپرنگ یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان اسپرنگس کو شاک ایبزاربر کہا جاتا ہے۔ یہ کرتے کیا ہے؟ یہ رف روڈ کی شاکس کو کم کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں ایک کمفرٹیبل جرنی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں شارپنیس آف ریزوننس کی۔ ریزوننس کا ہمیں پتہ ہے کہ اگر وائبریٹری سسٹم کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ریزوننس ہے۔ شارپنیس آف ریزوننس یا ریزوننس اور ڈیمپنگ ایک دوسرے کے برعکس ہے، ایک دوسرے کے انورس ہے۔ ریزوننس میں ایمپلیٹیوڈ کی بڑھوتری ہوتی ہے اور اسی طرح ڈیمپنگ میں ایمپلیٹیوڈ کی کمی آتی ہے۔ یہاں پر فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، شروع میں وائبریٹری سسٹم کا ایمپلیٹیوڈ بہت زیادہ کم ہے تو اس میں ڈیمپنگ بہت زیادہ ہے۔ وقت کے ساتھ اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ رہا ہے تو اس میں ڈیمپنگ کم ہو رہی ہے، آخر میں ڈیمپنگ بہت زیادہ کم ہے اور ایمپلیٹیوڈ بہت زیادہ ہے۔ تو جب بھی کسی سسٹم کا ایمپلیٹیوڈ بڑھتا ہے اس میں ریزوننس پروڈیوس ہوتا ہے۔ جب ریزوننس پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ سسٹم بہت زیادہ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے۔ جب سسٹم انرجی کو ایبزارب کرے، اگر انرجی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بانڈ انرجی سے زیادہ ہے تو وہ سسٹم بریک کر جائے گا، جیسے کہ فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ برج بریک کر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریزوننس پروڈیوس ہوا۔ ریزوننس کے نتیجے میں یہ سسٹم بہت زیادہ انرجی کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ اگر یہ انرجی اس سسٹم کی بانڈ انرجی سے زیادہ ہے تو یہ سسٹم بریک کر جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔